اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جہاں اپنی اصلاح کا حکم دیتا ہے وہاں اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا بھی درس دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت یہ بہت پسند ہے، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ وہ ہر طرح سے، ہر طرح کی نجاست اور تمام تر پلیدی سے مسلمان کو بچاتا ہے۔ دوسرے ادیان ان میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ جو دنیاوی مذاہب ہیں، جو خود ساختہ مذاہب ہیں، ان میں تو سرے سے پاکی کا کوئی تصور نہیں، اور جو دیگر مذاہب الہامی ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان میں ظاہر ہے اللہ رب العزت نے پاکیزگی کا حکم دیا، نجاستوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ مذاہب کیونکہ اپنی اصل روح کھو بیٹھے، ان کے ماننے والے ان مذاہب سے دور ہو گئے، اور فقط نام کے وہ ان مذاہب سے متعلق رہ گئے، تو انہیں پاکی ناپاکی کا ذرا خیال نہیں رہتا۔ جبکہ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھیں، ظاہری پاکیزگی بھی ہو اور باطنی پاکیزگی بھی ہو۔ ظاہری طور پر ہم باوضو ہوتے ہیں، باغسل ہوتے ہیں تو جسم کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ باطنی طور پر جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، اس سے ہم اپنے دل کی میل کو اور قدرتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اسلام نے مختلف انداز، مختلف طریقے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ وضو کا ذکر فرماتا ہے، اور اگلی آیات مبارکہ میں غسل کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر طرح کی عبادت کے لیے ہمیں وضو کی صورت میں پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور بغیر وضو کے کوئی نفل بھی ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں ضروری ہے کہ آدمی باوضو ہو۔ اسی لیے صوفیہ کرام اس بات کا درس دیتے رہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو زیادہ وقت باوضو رکھیں۔ اگر کوئی حاجت ضروریہ میں سے کوئی حدث یا کوئی معاملہ واقع ہو جائے تو اس کے بعد
پھر وضو کر کے یا غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کوشش کریں کہ اپنا وقت، اپنا جسم زیادہ وقت پاکیزہ حالت میں گزاریں، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آئے گی تو موت کی سختی بھی آسان ہوگی اور ہم پاک و صاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ بس تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو یہ ٹخنوں تک، گٹوں تک دھو، ٹخنوں تک دھو۔ یہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب کوئی بات حکماً فرمائی جائے اور بصیغہ امر فرمائی جائے تو وہ امت پر فرض ہو جاتی ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے وہ سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے بہت سی عبادات فرض کی ہیں اور بعض عبادات میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، یعنی فرائض میں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں۔ غسل ہے، غسل کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ نماز ہے، نماز خود بھی فرض ہے اور اس میں بھی بہت سے فرائض ہیں، بہت سے واجبات ہیں، بہت سی سنن ہیں، بہت سے مستحبات ہیں۔ تو نماز کے لیے پہلے فرمایا کہ پہلے تم اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، مسح کرو، پیروں کو دھو۔ تو جن 4 چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا، یہ چاروں چیزیں وضو میں فرض ہو گئیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھونا، یہ وضو کے فرائض میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرے اور ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا تو اس سے جو وہ عبادت کرے گا، کوئی نماز پڑھے گا، وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو وضو بڑی احتیاط سے، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جب آپ کو یہ بات بتائی اور قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی تو یہ اس میں جو وضو کا آغاز ہے وہ چہرے سے ہے، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا، پیروں کو دھونا۔ جبکہ جب ہم خود وضو شروع کرتے ہیں تو ہمارا وضو ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو دھویا اچھی طرح، پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے کو دھوتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں، وضو کا طریقہ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں وضو کا ذکر چہرے سے شروع کیا اور ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وضو کا فرض تو چہرے سے شروع ہوتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا وضو شروع کیا تو اپنے ہاتھوں سے شروع کیا، تو ہاتھ دھونا سنت ہو گیا، کلی کرنا سنت ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہو گیا، اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالنا یہ فرض ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں کتنی حکمتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس پر عمل ہم کریں گے تو ہمارے لیے ہر طرح سے فائدہ ہے۔ وضو کے لیے ایک چیز ضروری ہے،
کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اس پانی کے اندر 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اس طرح کہ اس پانی کا رنگ خراب نہ ہو، مختلف نہ ہو، صاف ستھرا ہو، ٹرانسپیرنٹ، جو پانی کا اصل کلر ہے، یعنی جو پانی جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہو۔ اس پانی کے اندر کسی قسم کی بو نہ ہو، اس پانی کے اندر کوئی ذائقہ نہ ہو، سمجھ میں آ گئی نا؟ بو بھی نہ ہو، بد ذائقہ بھی نہ ہو، بد رنگ بھی نہ ہو، تب اس پانی سے آپ وضو کریں گے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہونا، اس میں جگ میں شربت رکھے، چلو شربت سے وضو کر لیں، اس کا ذائقہ بھی الگ ہو گیا، کلر بھی الگ ہو گیا۔ اب وہ پانی کی اصل کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شربت کی کیفیت ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، جب پانی میں سخت بدبو ہے، جب وہ بد ذائقہ ہے، تو ایسے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ جس پانی سے ہم وضو کریں گے وہ پانی بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خود پاکی حاصل کر رہے ہیں، تو پاکی ہمیشہ پاک چیز سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، ناپاک سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کے اندر یہ چیزیں ہوں کہ بد ذائقہ ہو یا بدبودار ہو، تو ہمیں اس کی پاکی پر شک ہو جائے، وہ چیز مشکوک ہوگی کہ آیا یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، اور جب جس چیز میں شک پڑ جائے اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی حکمت دیکھیے کہ سرکار دو جہاں جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب اپنا وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سرکار اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تاکہ جب میں ہاتھوں کو دھوں گا اور اپنا وضو ہاتھوں سے شروع کروں گا تو میری امت میری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا وضو ہاتھوں سے ہی شروع کرے گی، صحیح ہے؟ اور جب وہ ہاتھوں سے شروع کریں گے وضو تو یقیناً ان کو پانی کا رنگ پتہ چل جائے۔ اگر پانی بد رنگ ہوگا تو وہ وہیں ہاتھ ہی نہیں دھوئیں گے، اگر ہاتھ دھوئیں گے تو اس کے بعد کہیں گے یہ تو پانی کا رنگ ہی خراب ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، آگے کچھ نہیں کریں گے۔ حکمت دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ کلی فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ میرے امتی جب میری سنت پر عمل کرتے ہوئے کلی کریں گے تو ان کو پانی کا ذائقہ پتہ چل جائے۔ انداز دیکھیے سرکار کا کہ ہمارے لیے کتنی ان کی کرم نوازی، ان کے ایک ایک عمل میں ہمارے لیے بہتری اور فائدہ ہے۔ تو جب ہمیں کلی کری تو پانی کا ذائقہ پتہ چل گیا، اور اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالا تو پانی کی بو پتہ چل گئی کہ اگر اس میں وہ بدبو ہے یا کچھ خرابی ہے تو ناک میں پانی ڈالتا ہی پانی کی بو پتہ چل جائے گی، اس میں کیا اسمیل ہے، کیا خرابی ہے۔ جب ہم نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پانی کا کلر، پانی کا ذائقہ اور پانی کی بو سے ہم مکمل طور پر مطمئن ہو گئے تو پھر فغسلوا وجوہکم، پھر اپنے چہرے کو دھو۔ اللہ کا فرض بعد میں ادا کرو، پہلے حضور کی سنت پر عمل کرو تاکہ تمہیں ہر چیز سے اطمینان ہو جائے، اس کے بعد صاف ستھرے پانی سے، پاکیزہ پانی سے وضو کا فرض ادا کرو۔ کتنی حضور علیہ السلام کی کرم نوازی، ایک ایک ادا میں ہمارے صحت کا بھی خیال ہے، ہماری پاکی کا بھی خیال ہے کہ یہ لوگ کسی غلط پانی سے، ناپاک پانی سے، گندے پانی سے وضو نہ کر لیں، یا اپنے جسم کو تر نہ کر لیں، یا منہ میں پانی لیں گے۔ اس طرح سے سرکار نے اپنی ایسی سنتیں متعین فرمائیں کہ جو ہمارے لیے پاک اور صاف رہنے کا بہترین ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چہرے کو دھویا اور وضو کی اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، چہرے کو دھویا، پھر
ہاتھوں کو دھویا کونیوں تک، پھر مسح کیا۔ مسح کے لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بمقدار ناسیہ، یعنی یہ جو پیشانی ہے اس کی مقدار اگر آپ نے سر پر ہاتھ پھیر لیا تو وہ مسح ہو جائے گا۔ مسح کے معنی نا پھیر لینے کے، آپ اس سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ آپ نے پھیر لیا، گیلا ہاتھ، تو مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پیروں کو دھویا تو وضو کے تمام فرائض ادا ہو گئے۔ جب حکم ہوا کہ اپنے پیروں کو دھو تو پیروں کو اچھی طرح دھونے کا مطلب ہے یعنی پیر کے ہر حصے کو تر کر لیا جائے۔ ہاتھ کا حکم ہے تو ہاتھ کے ہر حصے کو تر کر لیا جائے، اس طرح رگڑ کر دھویا جائے، انگلیوں میں خلال کر لیا جائے۔ پیر دھوئیں تو پیروں کی انگلیوں میں خلال کر لیا جائے۔ یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے جب ہم وضو کر رہے ہوں۔ اسی طرح جب چہرے کو دھوئیں تو چہرہ آپ جانتے ہیں کہ کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک اور سر سے اور تھوڑی یہ پورا چہرے کے آتا ہے، تو اچھی طرح سے چہرے کو بھی دھویا جائے۔ داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر خلال کی جائے، اچھی طرح اس کو بھی تر کیا جائے، تب جا کر وضو مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی نماز کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرائض کی طرف جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، کوئی سنت ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے اور یہ ہمارے باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی کتاب میں لکھا کہ غیر مسلم نے ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو بڑا حیران ہوتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ وضو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وضو کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے پہلے پاکی حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور اس پاک کرنے کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق، وہ ایک سائنٹسٹ تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق جن جن اعضاء کو تم دھو رہے ہو اور رگڑ رہے ہو یا مسح کر رہے ہو، ان مقامات پر جسم پر ہاتھ پھیرنے سے، مسح کرنے سے یا اس کو دھونے سے انسان کے دوران خون میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صحت کے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ یہ تمہاری عبادت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہماری عبادت بھی ہے اور عبادت کرنے کی طرف جانے کا راستہ بھی ہے۔ تو یہاں تک اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے کہا ایسا دین ہے تو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جو دین انسان کی ظاہری کیفیت کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور جو دین انسان کی ظاہری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور تمہارے مطابق تمہارے اندر کے باطن کو بھی، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، جسم کے اندرونی معاملات کو بھی، نفس امارہ کو بھی، ہر چیز کو قابو کرنے کے لیے اور اس کو فائدہ دینے کے لیے یہ کرتے ہیں تو یقیناً ایسا دین اللہ کا سچا دین۔ تو الحمدللہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی عبادت ہو یا پاکیزگی کے طریقے ہوں، یہ سارے کے سارے انسان کی دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور آخرت کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کوئی قابل عمل مذہب ہے تو وہ الحمدللہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے۔ تو ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس دین سے وابستہ ہیں جو اللہ جل جلالہ ومن والہ کا سب سے پیارا اور سب سے سچا دین ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اب اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو، اسلام نے ہر طرح سے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، پاکیزگی کا بھی انتظام کیا ہے، عبادات میں رعایت کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ مسلمان عبادت کرنے میں، اللہ رب العزت کی
وحدانیت کا اقرار کرنا ہو یا کسی بھی طرح کی عبادت کا عملی مظاہرہ کرنا ہو تو اس کے لیے وہ پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا متبادل نظام بھی اسلام پیش کرتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا معاملہ آ گیا، ایسا وقت آ گیا کہ انسان کے پاس پانی نہیں رہا، فرمایا پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ مٹی تو ہر جگہ ہے موجود، مٹی سے تیمم کر لو، اور وہ کوئی مشکل نہیں کہ 2 ضربیں ہیں اور ایک نیت اس میں جو ہے وہ فرض ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب لگائے تو ہاتھوں کا مسح کرے اور دوسری ضرب لگائے چہرے کا مسح کر دے، کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ ایک تو وہ شخص تیمم کر سکتا ہے جس کے پاس پانی نہ ہو اور پانی کے آثار بھی نہیں ہوں، ملنے کی امید بھی نہ ہو کہ وہ تلاش، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے بھی تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی اس کو پانی ملے گا اسی وقت تیمم کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ پھر وہ وضو کرے اور پھر باقاعدہ جو بھی عبادت کرنی ہے وہ کرے۔ اب تیمم جو ہے وہ جن سے زمین سے کیا جائے گا، اس کا تعلق جس چیز سے بھی وہ تیمم کرے گا اس کا تعلق جن سے زمین سے ہو، زمین پر براہ راست کریں یا زمین کی چیز سے کریں۔ اب آپ کہیں گے بھی جن سے زمین سے کیا مراد ہے، اس کی کیا کسوٹی ہے؟ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو تفصیل سے فتویٰ بتا دیں گے، لیکن فقہاء نے ہمارے لیے ایک بڑی آسان چیز رکھی کہ وہ چیز جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں وہ جن سے زمین سے ہے، اور جو چیز جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کسوٹی پر آپ اپنے تیمم کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس لوہا رکھا ہوا ہے، لوہے کے اوپر ہاتھ ماریں گے تیمم نہیں ہوگا کیونکہ لوہا پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ بہت سارے کاغذ کے کا دستہ رکھا ہوا ہے، اس پر آپ نے ہاتھ مارا، گتا رکھا ہوا اس پہ ہاتھ مارا، آپ نے تیمم کر لیا، ہو جائے گا؟ لکڑی ہے اس پہ تیمم ہو جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ جلانے سے جل رہی ہے اور یہ پگھلانے سے جو ہے پگھل رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور میں واضح کر دوں کہ لوہے کے اوپر یا لکڑی کے اوپر یا کپڑے کے اوپر اگر اتنی مٹی پڑی ہوئی ہو کہ جب آپ اس پر ہاتھ ماریں تو وہ مٹی اڑے، بہت اچھی خاصی مٹی ہو، تو پھر اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن کیونکہ ہر چیز موجود ہے، دیواریں موجود ہیں، زمین موجود ہے، آپ پر وضو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس حالت میں ہے کہ جب پانی نہ ہو، یا تو پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہو۔ جیسے کوئی شخص بڑا زخمی ہو گیا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں یا چہرے پر ایسے زخم ہو گئے کہ اس پہ بالکل ڈاکٹر نے پانی لگانے سے منع کیا، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آدمی تیمم کر لے۔ وضو کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستعمل پانی سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے۔ مستعمل پانی سے مراد وہ پانی جو آپ استعمال کر چکے ہوں، جو جسم پہ سے بہہ چکا ہو، اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر میں نے وضو کیا، بالٹی رکھی ہوئی تھی، میں نے اسی میں پورا وضو کر لیا، دوبارہ جو ہے اسی پانی سے دوسرا کوئی وضو کر لے، نہیں، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب تیمم ہو تو اس کو اس طرح کیا جائے کہ جیسے آپ نے پتھر پر ہاتھ ضرب لگائی تو اس طرح سے یہ جو 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی، 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی، اس کو اس طرح سے پورا یہاں تک لے جائیں۔ اب یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئیں، ان کو واپس یہاں سے نہیں لا سکتے کیونکہ یہ استعمال ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 انگلیاں باقی ہیں اور یہ ہتھیلی، تو واپسی میں یوں کر لیں تو یہ مستعمل نہیں ہوگی بلکہ غیر مستعمل حصے کو آپ نے مس کیا اور اس طرح سے تیمم ہو گیا، یوں اور یوں۔
اور دوسری طرف لگائی، پورے اپنے چہرے پر مسح کر دیا، تیمم مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آدمی وضو بھی کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہی حکم غسل کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے، کوشش تو کرے کہ کسی طرح وہ پانی حاصل کرے، لیکن اگر پانی ہی نہیں ہے تو پھر اس سلسلے میں بھی تیمم کرے، لیکن جب بھی اس کو پانی ملے وہ اپنی نجاست کو، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرے۔ یہ میرے رب کا دین اور سچا دین ہے جو اللہ نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ ہر طرح کی آلودگی اور ہر طرح کی نجاست سے یہ دین ہمیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ عجیب ہیں، جن لوگوں کو آج ہم لوگ دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، لڑکیاں مردوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے یہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں، انگریز بڑے خوبصورت ہیں، بہت گورے ہیں، چٹی چمڑی ہیں، بڑے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کے قریب جائیں، انتہائی گندے اور انتہائی غلیظ ہوتے ہیں، انہیں عرصہ ہو جاتا ہے نہائے ہوئے، ان کے یہاں کوئی غسل جنابت کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے، اس نے ازواجی معاملات کیے یا کسی پر غسل واجب ہو گیا کہ اطلاق ہو گیا، اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو گیا، تو انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ اس کو پاک ہونا ہے۔ جب ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ہی خیال نہیں اور عبادت کا کوئی طریقہ ان کے یہاں متعارف نہیں، تو پھر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ پاک ہوں یا صاف ستھرے ہوں؟ لیکن آپ کہیں نہیں، بڑے صاف، بڑی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پر پرفیوم اور خوشبوؤں کا بڑا دور ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ وہ اپنی غلاظتوں کو، اپنی نجاستوں کو، اپنی بدبوؤں کو خوشبوؤں کے ذریعے اسپرے کر کے وقت گزارتے ہیں۔ کسی محفل میں جائیں گے، ایک سے ایک خوشبو ان کے یہاں نظر آئے گی، آپ سمجھیں کہ بڑے خوشبودار لوگ ہیں، بہت صاف ستھرے لوگ ہیں، صاف ستھری پینٹ، صاف ستھری شرٹ، لیکن جو جسم کی پاکی ناپاکی ہے اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں، اور انتہائی ناپاک اور گندے لوگ، ان کو مہینوں گزر جاتے ہیں کہ بھئی نہانا ہے، ایک مشینی زندگی ہے، مطلب اٹھے اور چلے گئے، اور اگر رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو ٹیشو سے صاف کیا اور پھر چل دی۔ اسلام اس چیز کو منع فرماتا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں پاک رہنا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا۔ اگر استنجے کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے استنجا کرو، اور پانی مل جائے تو اچھی طرح اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کرو، اس کے بعد پھر وضو کرو۔ استنجے کے الگ احکامات ہیں اسلام کے اندر، صرف اس لیے کہ ہمارا جسم پاک اور صاف رہے۔ ہماری جب جسم پاک ہوگا، انسان کا جسم جب ظاہر پاک ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا ظاہر ہی پاک نہ ہو پھر اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے وضو اس لیے رکھا، تاکہ غسل اس لیے رکھا، تیمم اس لیے رکھا تاکہ ہمارا تمہارا ظاہر پاک ہو جائے، اور جب ہمارا یہ ظاہر پاک ہو تو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں نماز ادا کریں تاکہ ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اور جب ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوں تو اللہ جل جلالہ وامن والہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ظاہر اور باطن پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ وضو کے اور غسل کے، وضو اور تیمم کے کچھ مسائل بیان کیے۔ اسی طرح غسل ہے
کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے اس کو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرے کہ جلد سے جلد وہ اپنے جسم کو غسل کے ذریعے پاک اور صاف کرے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمیں موت آ جائے، اور اس ناپاکی میں اگر موت آ گئی تو پھر ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں کہ وہ ہمیں صحیح طرح غسل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تو ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہے گا کہ جو چیز ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تعویذ کے لیے خواتین اور حضرات سب آتے ہیں، تو خواتین میں ایک مرض ہے کہ ناخن بڑے لمبے لمبے کرتی ہیں، کافی لمبے لمبے ناخن، اور اس پہ نیل پالش لگی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ وضو کتنا کر لیں لیکن نیل پالش کی موٹائی اور دباغت کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، اس وجہ سے نیل پالش اگر لگی ہو تو اس عورت کا وضو نہیں ہوتا، اور اگر ناخن بڑے ہوں اور یہ انگلیوں کی جو پور ہیں یہ صحیح طرح تر نہ ہوں تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر اس پر غسل واجب ہے کہ وہ ناپاکی سے فارغ ہوئی ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے پورے جسم کے ہر حصے کو اچھی طرح سے پاک کرے۔ مرد کے لیے بھی یہی، عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں اور ان تینوں کی ادائیگی لازمی ہے جب تک غسل نہیں ہوتا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کو اچھی طرح سے دھو کے پاک کرنا، یہ غسل کے فرائض میں سے۔ اب اگر کسی کے پاس صابن نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں، پانی ہے تو پانی سے وہ اچھی طرح سے استنجا کرے، اپنے جسم کو پاک کرے اور پورے جسم کو دھو لے۔ اس غسل کے طریقے میں جو ایک سنت طریقہ ہے جو غسل فرض ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس میں یہ کہ آدمی پہلے استنجا کرے، پھر وضو کرے اور پھر دائیں طرف پانی ڈالے، پھر بائیں طرف ڈالے، پھر پورے جسم کو اچھی طرح سے تر کر دے۔ جن جن جگہوں پہ پانی صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا ان جگہوں کو بھی اچھی طرح سے دھوئے، تاکہ غسل کا جو فرض ہے، فرض غسل جو ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ اس کے بغیر آدمی ناپاک رہے گا، اور ناپاک رہے گا تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جو خواتین اپنے ناخنوں کو بڑا رکھتی ہیں ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح سے اگر غسل ہو تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ صاحبہ ایک میرے پاس تعویذ لینے آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اچھی طرح سے پانی گھسا کے اس طرح سے ناخنوں کے اندر ناخن کو اس طرح رگڑ کے وضو کرتی ہوں، پانی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنی محنت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ناخن کاٹنے سے موت آ رہی، کیا ایسی پریشانی ہو گئی کہ آپ ناخن کاٹیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل یہ ایک فیشن ہے، اگر اس فیشن کے لیے ایک اور آسان طریقہ رکھا گیا ہے، سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کہ آرٹیفیشل ناخن بھی ملتے ہیں جو تقاریب میں چپکا کے چلے جاؤ اور آ کے اتار دو۔ ویسے تو وہ بھی ہمارے نزدیک غلط ہے اور مکروہ ہے کہ آپ ایسے کیا ضرورت ہے آپ، لیکن اگر کسی کو بہت شوق ہے تو کم از کم وضو تو صحیح کریں، اور ناخن جو اوریجنل ناخن ہیں ان کو کاٹے اور صاف ستھرے طور پہ اس کا اپنا وضو بھی مکمل کریں اور غسل بھی مکمل کریں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح تو کر کے وضو کر لیتی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اسی کیفیت میں موت آ گئی تو غسل میت کا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات یہ بات سماعت فرمائیں کہ غسل میت جو ہے اس کا صرف ایک فرض ہے، اور وہ ہے کہ جسم کے ہر حصے کو پانی سے دھویا جائے، پاک کیا جائے، وہاں تک پانی پہنچا جائے۔ اگر کبھی اتفاق ہو، آج کل ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں، لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کسی کو بلا لیا، غسال کو بلا لو، وہ میت کو دھلا دے گا، نہلا دے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، کسی بھی انداز میں طریقے سے اچھی طرح سے میت کو غسل دیا جائے کہ اس کے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے تو غسل میت کا فرض ادا ہو جائے۔ مطلب آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کے
जिस्म को अच्छी तरह से धो दिया। बाकी जो मामलात हैं वो सब भी अदा किए जाते हैं, लेकिन गुस्ल का वो फ़र्ज अदा हो जाएगा। मैंने उनको ये बात कही कि आप तो इस तरह से पानी पहुंचाती हैं, लेकिन अगर इस कैफियत में मौत आ गई तो जो मैयत को गुस्ल देने वाला है या देने वाली है, ज़ाहिर औरतों को औरतें नहलाती हैं, मर्दों की मैयत को मर्द नहलाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो भी आप अपने नाखूनों को या किसी तरह से आपके बड़े हुए नाखूनों के अंदर पानी पहुंचाए। उसने तो अपनी जानिब से नहला दिया, पूरा धुला दिया, लेकिन अगर पानी नहीं पहुंचा तो आप तो नापाक नहीं, जिस्म नापाक रहा, वो गुस्ल मैयत का फ़र्ज अदा नहीं हुआ तो गुस्ल ही नहीं हुआ। और फिर जो करने वाले हैं, नहलाने वाले हैं, वो अपने मामलात पूरे करके उन्होंने कफनाया और जाके दफना दिया। उस वक्त क्या करोगे जब दूसरों के रहमो करम पर इंसान पड़ा हो, वो ना करवट ले सकता हो, ना नाक में पानी डाल सकता हूँ, ना कुल्ली कर सकता हूँ, एक हाथ तक तो उठा नहीं पाता हूँ, हत्ता के जिस्म के कपड़े भी काट कर उतारे जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने आप को मैयत तसव्वुर करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने मजबूर हैं और कितने बाइख्तियार हैं, और किस बात पर हम अकड़ करते हैं, किस बात पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं। ज़रा सी ये रूह निकली और मुकम्मल दूसरों के रहम करम पे चले। कभी तख्ते पे लिटाया जा रहा है जिस पे हाथ लगाते हुए भी हम परेशान होते थे कि मैयत का तख्ता है, होता है ना, उस पर गुस्ल दिया जाएगा, उसके बाद कफनाया जाएगा। वो तो एक अलग, मैं अपने मौजू से थोड़ा सा हट गया, लेकिन बहरहाल ये भी एक पाकी के मामला और गुस्ल के मसाइल की बात थी, तो मैंने इसको ज़िम्नन जिक्र किया कि गुस्ल मैयत के अंदर एक फ़र्ज़ है और उसमें पूरे जिस्म को अच्छी तरह से धोया जाए। बाकी मामलात जो हैं, जो तरीक़ा है गुस्ल का, वो एक अलग मामला है, लेकिन पहली बात यह है कि अच्छी तरह से उसको धो दिया जाए और पूरे जिस्म को पाक कर दिया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से ये गुस्ल के मसले हुए, वुज़ू के हुए, तयम्मुम के हुए, ये सब वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम पाकी को हासिल करते हैं, अपनी जिस्म की ज़ाहिरी निजासतों को साफ़ करते हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम पाक नहीं हो सकते, और जब तक पाक नहीं होंगे हमारा कोई वजीफ़ा, कोई नमाज, कोई नफिलो सुनन में से कोई भी दर्जा कबूलियत को नहीं पहुँचेगी। इसलिए इस पाकी की तरफ हमेशा तवज्जो दें, खुद भी अपने आप को पाक साफ रखें, अपने घर वालों को भी इस पाकी की जो है वो तरगीब दें। बाद लोग ये करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद में लेते हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, ओहो पेशाब कर दिया, चलो बच्चे का पेशाब तो पाक हो। ये एक नया मसला निकला बाद में कि बच्चे कैसे पाक होता है? जो जो हिस्सा उसमें तर हो गया उसको उसी वक्त अच्छी तरह से धोया जाए। मेरे आका जाने कौनैन सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में इस उम्मत पर इतने इनाम व इकराम हो। पिछली उम्मत में ये कि अगर कपड़े पे निजासत लग जाए तो उतने हिस्से को काट दिया जाए, वो कपड़ा पाक हो जाए। अब जगह जगह सुराख हो रहे हैं, जगह जगह से कपड़ा काट के, है ना, किसी के कपड़े नापाक हो गए, अब उतने हिस्से को आपने काट दिया कि भाई अब कपड़ा पाक हो गया। और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह है कि जितना हिस्सा भी नापाक हुआ है बस उतने हिस्से को अच्छी तरह से धो लो और उसकी निजासत को साफ और कर लो और पाक कर लो, तुम्हारा कपड़ा पाक हो जाए। कितनी उनकी करम नवाजी है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व मनवालुहु अपने हबीब के सदक़े में उनके तुफ़ैल हम पर अपनी रहमतों की, करम नवाजियों की बारिश फरमा। पिछली उम्मतों में ये कि कोई गुनाह कर बैठे, रात को किसी ने गुनाह किया, सुबह माथे पे लिखा हुआ है कि ये साहब ये गुनाह करके आ रहे हैं, अंदाज़ा लगाओ। और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम नवाजी
کہ کتنے عیبوں کو سرکار کے صدقے میں ڈھانک دیا گیا، کیسے کیسے گناہگار، اور جب بن ٹھن کے نکلتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کیا صاحب، یہ نہیں پتہ کیا کرتے ہیں، اس نے بھی عیبوں کو چھپا لیا، انہوں نے بھی اپنی کملی میں چھپا لیا۔ ہم اس درگزر کو اپنی چالاکی یا ہوشیاری مت سمجھیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے عزت رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے تو پتہ ہے اور اس کے حبیب کو بھی پتہ ہے، اور کم از کم تمہیں خود بھی تو پتہ ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز اس کو اس کی جانب جانے سے روکتی ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے جس انسان کے اندر، مسلمان میں خاص طور پر یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ اس کی جسم پر ظاہری نجاست لگے تب بھی وہ کراہیت محسوس کرتا ہے کہ میں کسی طرح اس نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر دوں، اور اگر باطنی طور پر کوئی گناہ ہوتے ہوئے اس کے دل پر سیاہی آ جائے تو اندر سے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو ہمارے گناہ کے گواہ اور ہماری باطنی ناپاکی پر جو گواہ ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ، اور ہم خود ہیں، یہ فرشتے ہیں، اور اللہ کا حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم از کم ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے اپنے اس ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ جب یہ ظاہر پاک ہوگا اور باطن پاک ہوگا تو اللہ جل جلالہ و من والوں کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عموماً واش روم جاتے ہیں تو جب بھی بغیر چپل کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے آ کر وضو کیا اور باہر آ گئے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اللہ کی زمین بے شک پاک ہے، لیکن واش روم کا جو اندرونی ایریا ہے اس کی پاکی جو ہے مشکوک ہے، وہاں پر گیلا پاؤں رکھنے سے میں نہیں سمجھتا کہ انسان کا پاؤں پاک رہے گا۔ وضو کرنے کے بعد اس وضو کو بچایا بھی جائے کہ ہم نے پاؤں دھوئے ہیں تو پاک کرنے کے لیے دھوئے، اس کے بعد ایک چپل ایسی ہو کہ جو باہر سے لے کر جہاں پر بھی آپ فرش اگر پاک ہے تو وہاں پاک فرش پہ پاؤں رکھیں، یا جانماز تک جانا ہے تو جانماز تک جانے کے لیے رکھیں۔ بعض گھروں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے، پتہ نہیں ہوتا، پیشاب کر دیا اور خالی ویسے ہی پنکھے کی اس میں وہ خشک ہو گیا۔ عموماً اب دھوپ کا ایک کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے گھروں میں، جب گھروں میں کھڑکیوں سے دھوپ آتی تھی یا اب وہ کیفیت نہیں۔ اب وہ گیلا پاؤں جب اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پر وہ نشان پڑا ہوا تھا تو وہ پھر تر ہو گیا اور وہ پاؤں پھر ناپاک ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اس لیے ایسی جگہ پر پاؤں احتیاط سے رکھیں۔ میرے والد محترم پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بڑی نفاست اور بڑی پاکیزہ اپنے آپ کو ظاہر ہے، وہ انہیں دوسروں کو پاک کرنا تھا تو اپنے آپ کو کتنا انہوں نے پاک رکھا ہو۔ جب وضو کر کے تشریف لاتے تو کیونکہ گھر میں بچے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچے بھاگم دوڑی کرتے ہیں، کبھی واش روم سے گیلے پاؤں لے کے آ جاتے ہیں، چاندنیوں پر قالینوں پر گندے پاؤں رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور آپ اپنے وضو کا تر پانی پاؤں جو ہے اس پہ رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے یقیناً نجس ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پاکی ہے کہاں ناپاکی۔ تو وہ اپنے کمرے میں بھی، حالانکہ ان کے کمرے میں عموماً بچوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ اگر کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے یا چاندنی بھی بچھی ہوئی ہے تو ایک اپنی ان کی پلاسٹک کی جانماز تھی چٹائی والی، اس پر وہ پاؤں رکھ کر پھر اپنے مصلے پر پاؤں رکھتے تھے تاکہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہ ہو اور بالکل اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔ جتنا آدمی تقوی و طہارت رکھے گا اتنی ہی اس کی جو روحانیت ہے وہ نکھر جائے گی، لیکن اس میں اس حد تک آگے مت بڑھیں، یہ بس یہی ایک حد ہے
اس سے آگے نہیں کہ آدمی، بہت سے لوگ وہم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مریض کہ وہ 10 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں کہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے، کبھی منہ دھوئے جا رہے ہیں، کبھی صابن سے رگڑے جا رہے ہیں، ذرا سا ان کو کچھ ہو گیا۔ تو یہ ایک وہمی کیفیت ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اس لیے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم، ہر طرح کے لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں اور ہم بہت زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں، لیکن اس پاکی کو حاصل کرنے میں وہ اسراف کرتے ہیں پانی کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح بھی پاک کرنے کا حکم دیا گیا بس اس طرح پاک کر لیا جائے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں غسل کے لیے، پہلے پوری دیواروں تک کو، آدھی دیواروں کو بھی دھوئیں گے، پورا واش روم کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد وہ نہائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ غسل خانہ جو ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے تو صحیح ہے، اس میں کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی غسل کر لے اور اس کے بعد ایک مرتبہ وضو کر لے، آخر میں پاؤں دے کر دھو کر باہر آئے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نہ تو وہم ہو، نہ حد سے زیادہ بد احتیاطی ہو، درمیان۔ اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا مذہب ہے، اور اس طرح کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، وہم سے بھی بچاتا ہے اور ناپاکی سے بھی بچاتا ہے۔ درمیانی راستہ اختیار کرو کہ جب تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیا تو پاک ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا جو پانی کی 3 خصوصیات ہیں، اگر وہ خصوصیات موجود ہیں تو اس پانی سے آپ نے وضو کر لیا، پاک ہو گیا، غسل کر لیا، پاک ہو گیا۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جس سے ہم اپنی پاکی کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ و من والوں کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح عبادت میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں آدمی اللہ جل جلالہ و من والوں سے قریب ہوتا ہے، اور اس کا اپنا باطن جو ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب نماز کی ادائیگی کی جائے یا نفل پڑھیں، اس وقت بھی آدمی احتیاط کرے اور یہ دیکھے کہ میری نماز کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں جائے نمازوں کا رواج ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ کپڑے نما جائے نمازیں بنائی ہوئی ہیں جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس پر کنفرمیشن ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ ورنہ یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے کہ آپ بغیر جانماز کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک عطا ہے جو حضور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زمین کو پاک کر دیا، ہمارے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ جب تک آپ کو کوئی نجاست نظر نہ آئے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں نجاست نہیں ہے یا کوئی شک و شبہ نہیں، آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر جائے نماز کے بھی مٹی پر، گھاس پر اور فرش پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کہیں کوئی نجاست پڑی اور سورج کی دھوپ نے، سورج کی تپش نے اس کو ختم کر دیا تو پھر اللہ کی زمین اس کا وہ حصہ بھی پاک ہوگا۔ تو ہم اسی لیے بس پاک مٹی سے تیمم کا بھی حکم ہے اور پاک جگہ پر نماز کا بھی حکم ہے۔ تو ہم جب نماز کی ادائیگی کریں تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہاں بھائی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے بالکل پاک اور صاف ہے۔ بعض لوگوں کو عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وضو کو قائم نہیں رکھ پاتے، بعض کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض کو گیسز کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا وضو مستقلاً قائم نہیں رہ پاتا۔ تو اسلام ان کو مسترد نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ ناپاک لوگوں کا طبقہ ہے، نہیں، وہ ایک شرعی عذر ہو گیا، اس کے ساتھ ایک مجبوری ہو گئی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ اگر اس کو رفع حاجت کے لیے نہیں جانا ہوا تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اسی ایک وضو میں نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اپنے اوراد و وظائف بھی پڑھ سکتا ہے۔
لیکن جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر وہ نیا وضو کرے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے صرف کہ جن کو کوئی عارضہ یا کوئی شرعی عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا وضو قائم نہ رکھ سکتے ہو، ورنہ اگر وضو قائم رکھ سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو آدمی ایک ایک وضو سے کئی کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ساری رات وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رہتے، نوافل اور ذکر و اذکار میں پوری رات گزر جاتی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کا وضو کیا تو پھر فجر کے وضو، اگر سوئی نہیں اور وضو کی جو حدث ہیں وہ یا وضو ٹوٹنے کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہوئے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ فجر کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ اگر کوئی حصول برکت کے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں کہ پانی کا ضیاع ہو۔ ہم لوگ کیونکہ آج کل وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین قسم کے بیسن ہیں، وضو خانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو ایک دفعہ کھول لیتے ہیں تو ہم وضو ختم کر کے ہی اس کو بند کرتے ہیں، بلکہ اٹھتے اٹھتے اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں اور کافی پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ لوٹے سے کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک ہاتھ میں لوٹا ہو اور دوسرے ہاتھ سے کر رہے ہوں تو لازمی پانی کم ہی استعمال ہوتا ہے، پہلے ایک ہاتھ کو دھویا پھر دوسرے ہاتھ میں لے کے دوسرے۔ تو اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں یا غسل کریں تو اس میں کوشش کریں کہ پانی کا ضیاع نہ کریں، اسراف نہ کریں، ورنہ اس اسراف پر بھی ہمیں اللہ جل جلالہ و من والو کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوگی، جواب دینا ہوگا کہ جب تم اتنے پانی سے وضو کر سکتے تھے تو اتنا پانی بھی تم نے بہایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جن چیزوں جب اتنے پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو پھر اتنے ہی سے کیا جائے۔ ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کر دوں، اگر پانی تھوڑا ہے اور پانی بالکل پاک صاف ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی دیکھ لیا، رنگ بھی صحیح ہے اور کوئی بو بھی نہیں ہے، تھوڑا سا چکھ کے بھی دیکھ لیا کہ ظاہر، اور تھوڑا پانی ہے کہ آپ کو لگے کہ میں پورا وضو نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اگر خالی یہ عموماً اضطرابی کیفیت کی بات ہے، عموماً ہمارے یہاں ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے اتنا پانی تو ہوتا ہے کہ وضو کر لیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کبھی سفر میں ہے، اس کے پاس پانی کم رہ گیا، تو اگر وہ خالی فرائض وضو بھی کر لے، یعنی اتنا کم پانی ہے کہ وہ اپنا چہرہ دھو لے، ہاتھوں کو دونوں کونیوں تک دھو لے، مسح کر لے اور پیروں کو دھو لے، پانی ختم ہو جائے گا، تو خالی یہی 4 فرض ادا کر لے، پھر وہ باقی جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ نہ کرے۔ لیکن یہ سب صرف جب ہے کہ جب پانی کم ہو، اور اگر پانی ہے اور جان بوجھ کے اس طرح کرے تو وہ غلط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت متواترہ کو جان بوجھ کر چھوڑنا جو ہے وہ بہت گناہ ہے، اور جب ہم ان کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں خدا کہاں ملے گا؟ ان کے صدقے میں ہی تو ہمیں خدا کی بارگاہ نصیب ہوئی۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ پاکی، یہ وضو، یہ غسل، یہ تیمم، یہ سب چیزیں ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملی، اور یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مسائل تھے جو کچھ ہم سب کے لیے ضروری ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اسلام سے وابستہ ہیں تو جو بھی مسائل ضروریہ ہیں ہم ان کو معلوم بھی کریں، ان کو ادا بھی کریں، اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم دوسروں کو بھی بتائیں، اور دوسروں کو بتانے میں یہ نہیں کہ ان کو سب کے سامنے دلیل کریں گے تم نے یہ غلط کر دیا وہ کر دیا، ایک یہ اس سے کہ وہ آدمی بیدار ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے زیادہ دین اسلام سے کون واقف ہوگا، جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں شریعت کے مسائل بتائے گئے اور اتارے گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ وضو کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں کر رہے،
صحیح طرح نہیں کر رہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کو بتانا ہوگا تو یہ برا بھی مان لیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کے یا مجھ سے کم عمر ہیں اور ہمیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ محترم بزرگ آپ ذرا ہمارا وضو دیکھ لیں کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور انہوں نے ان بزرگ کے سامنے بڑے اچھی طرح سے وضو مکمل کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یقیناً یہ میری اصلاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہزادوں کو پیار کیا، بوسہ دیا، کہا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ یہ اصلاح کا طریقہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام نے اور ائمہ مجتہدین نے امت کو بتائے، اور جس کی وجہ سے اس امت کے گناہ گاروں کی نمازیں اور نوافل بچے اور وہ صحیح طور پر ادائیگی کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وضو کرتے ہیں آخر میں پیر دھونے کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑے کھڑے نل کے نیچے پاؤں ایسے ایسے یوں گھما کے اور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا وضو کے فرائض میں سے ہے پاؤں کا دھونا۔ تو جب پاؤں دھو رہے ہوں تو ایسے نہیں کیا کریں، بعض لوگوں کے پیروں میں خشکی ہوتی ہے اور پیروں میں ریخیں بن جاتی ہیں، اگر آدمی اچھی طرح بھی دھوئے تو بعض دفعہ خشکی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو جب وہ پاؤں کو دھوئے تو اچھی طرح سے رگڑ کر مسل کر کہ جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا وہاں پانی پہنچائے، اور انگلیوں کے اندر بھی خلال کرے تاکہ پاؤں اچھی طرح سے دھل سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کچھ مسائل تھے۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مسلمان ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ میں نے یہ مسائل کچھ اس لیے بیان کیے کہ شاید کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کسی کو نہ پتہ ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ کے وضو اور تیمم اور غسل کے طریقے بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اس علمیت پر اور تقوی پہ مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں خود ایک گناہ گار سیاہ کار انسان ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں بتا دوں، اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی غلطی رہ جائے تو شاید کوئی میری بھی اصلاح کرے۔ بہرحال ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ و من والو ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی عبادت کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جان کونین حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما۔ باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین یہ دور دراز سے آئے ہوئے خواتین و حضرات اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کے آنے کو، ان کے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کر دے، صحیح طرح سے ہمیں اپنی پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ جس طرح ہم ظاہری پاکی کی طرف توجہ دیں، الہ العالمین توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کی لیے اسی طرح سے کوشش کریں اور اپنے قلوب کو پاک اور صاف کر سکیں۔ الہ العالمین ان سب پر اپنا رحم اور کرم فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ باری تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون اطمینان عطا فرما، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہلیان کراچی کی حفاظت فرما، یہاں پر امن و سکون عطا فرما۔ باری تعالیٰ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس نئی حکومت کو صحیح طور پر حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خوف ان کے دلوں میں پیدا فرما، ہر قسم کی عیاشی و فحاشی سے ان کو ہم سب کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔